وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل صدق اللہ رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات پاور بلند پاک پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. میرا غوث پاک تیری کیڑی اونچی شان ہے. میرا غوث پاک تیری کیڑی اونچی شان. ہاتھ تیرا ساڈے سراں اُتے سائبان. میرا غوث پاک تیری کیڑی اونچی شان. جڑے بھی کوئی غوثن جاگ دے یا ستے جی پہلے پچھلے بلیاں دی گردنا دے اتے جی. جڑے کوئی غوثن جاگ دے یا ستے جی پہلے پچھلے ولیاں دی گردنا دے اتے جی. سخی غوث پاک دے پیران دا نشان. میرا غوث پاک تیری کیڑی اونچی شان. میرا غوث پاک تیری کیڑی اونچی شان. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر اور پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور بارگاہ غوثیت میں ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں. ثنا خان بھی یہاں موجود ہے. اہل علم بھی سمجھدار لوگ یہاں موجود ہیں. میں بھی آپ حضرات کے سامنے حضور غوث اعظم
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول فرمائے، مالک قدوس مجھے حق گویائی عطا فرمائے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کم علمی کی وجہ سے مجھ فقیر اور ذلیل اور تقصیر بندہ ناچیز سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل کا صدقہ معاف فرمائے۔ سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس خطۂ ارض پر مبعوث فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی علاقے کا نبی بنایا، کسی قوم کا نبی بنایا۔ جب کوئی قوم حق کے راستے سے دور ہوتی، شیطان کے راستے پر چلتی، تو رب ذوالجلال ان کے پاس کوئی نہ کوئی نبی بھیج دیتا جو ان کو حق کا راستہ بتاتے، اور اللہ تبارک و تعالی کا وصال ان کو عطا کرتے۔ لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطۂ ارض پر بظاہر جلوہ گر ہوئے اور آپ بظاہر اس دنیا فانی سے جب آپ رخصت ہوئے، تو آپ کے بعد نبوت کا جو مرتبہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، وہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا نبی بعدی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کی امت کو آخری امت بنایا۔ معراج کی رات رب ذوالجلال نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا، اے محبوب، میں نے آپ کو آخری نبی کیوں بنایا ہے اور آپ کی امت کو میں نے آخری امت کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، مولا تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، میں نے آپ کی امت کو آخری امت اس لیے بنایا کہ باقی جتنے نبیوں کی امتیں ہیں ان کے اعمال آپ کی امت کے سامنے ہوں۔ جتنے بھی وہ اعمال کرتے رہے، کرتوت کرتے رہے، غلط افعال کرتے رہے، غلط اقوال کہتے رہے، ان کے اعمال آپ کی امت کے سامنے ہوں، لیکن آپ کی امت کا عمل کسی امت کے سامنے نہ ہو۔ اس لیے آپ کو
ہوئی امت کو اللہ تعالیٰ نے آخری امت بنایا، اور آپ کو آخری نبی اس لیے بنایا کہ اے محبوب سب کے گواہ ہوں لیکن آپ کا کوئی گواہ نہ ہو، سب نبیوں کے گواہ ہوں لیکن آپ کا کوئی گواہ نہ ہو، اس لیے میں نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کی امت کو آخری امت بنایا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم کے یہ میرا موضوع نہیں، جو بڑا مترجہ میرے ذہن میں آیا، بہرحال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پہلی امتیں جب گمراہ ہوتی، جب حق کے رستے سے ہٹ جاتی یا حق کا رستہ چھوڑتی، تو اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتا جو ان کو حق کا رستہ بتاتی تھی۔ لیکن اس امت نے گمراہ نہیں ہونا۔ کیا یہ امت جو ہے وہ برے عمل نہیں کرے گی؟ کیا یہ برے افعال یہ امت نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی۔ اب احادیث کی کتب اٹھائیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل پہلی امتوں میں ہوا ہے وہ عمل میری امت میں ضرور ہوگا، اور اس کی وضاحت یہ فرمائی اگر پہلی امتوں میں کسی نے ماں کے ساتھ بھی زنا کیا ہے تو وہ بھی میری امت میں ہوگا، وہ بھی میری امت میں ہوگا۔ لیکن یہ امت برے عمل بھی کرے گی، برے افعال بھی کرے گی، برے اقوال بھی کہے گی، لیکن نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے۔ اب اس امت کو، اس قوم کو کون سمجھائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ میری امت کے جو علماء ہیں یہ علماء حقہ کی بات ہے، علماء سو کی بات نہیں میں کر رہا، علماء حقہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ علماء ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ بھی علماء ہیں۔ اس لیے علماء خیر جو ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، فرمایا جو عمل نبی کرتے تھے وہ عمل میری امت کے علماء کریں گے، میری امت کے علماء کریں گے۔ اس لیے مشکات کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور میں بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء کس چیز کے وارث ہیں، انبیاء کس چیز کا وارث بناتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نبی جو ہیں وہ درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، نبی جو ہیں وہ درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، کوٹھی و بنگلہ کا وارث نہیں بناتے، سیم و زر کا وارث نہیں بناتے، یہ دنیاوی چیزوں کا وہ وارث نہیں بناتے۔ فرمایا انما ورث العلم، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ انبیاء جب وارث بناتے ہیں تو وہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں، اپنے علم کا وارث بناتے ہیں۔ اب میں ساری باتوں کو چھوڑ کر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے علم کے وارث کون ہیں؟ درجہ بدرجہ چلتے چلتے میرے مصطفیٰ کریم کے علم کے وارث جو ہیں، میرے غوث اعظم نے خود فرمایا
انا حجت اللہ علیکم جمیعکم، انا حجت اللہ علیکم جمیعکم، میں تم میں اللہ تعالیٰ کی دلیل ہوں، تم سب میں اللہ تعالیٰ کی دلیل ہوں، وَأَنَا نَائِبُ رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، وَوَارِثُهُ فِي الْأَرْضِ، میرے غوث اعظم نے فرمایا زمین میں مصطفیٰ کریم کے علم کا وارث ہوں، میں مصطفیٰ کریم کے علم کا وارث ہوں۔ اسی لیے شیخ شہاب الدین عمر سوربتی سب کہو رحمت اللہ علیہ، جہاں سے سوربتیوں کا یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تمام اولیاء اللہ، تمام اولیاء جو ہیں وہ آپ کو نائب رسول کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور آپ کی بارگاہ میں جب اولیاء سلام پیش کرتے تو آپ کو نائب رسول کہہ کر سلام پیش کرتے۔ سبحان اللہ۔ وَوَارِثُهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں مصطفیٰ کریم کے علم کا وارث۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا، میرے بھائی وہ پڑھ رہے تھے روایت، میرے غوث اعظم نے فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ اب شرع عقائد دیکھیں، یہ علماء جانتے ہیں شرع عقائد، اس کو آپ پڑھیں، اس میں یہ موجود ہے ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ حقیقت میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ حقیقت میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت بہت سے علماء کرام نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، میرے غوث اعظم نے فرمایا کل ولی لہ قدم وقدم علی قدم بدر النبی کمالہ او کما قال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، میں اپنے جد امجد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، مہر نبوت تھی، لیکن میرے غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک تھا۔ آپ کا یہ بہجت الاسرار اٹھایا، بہجت الاسرار میں یہ ہے، اور یہ میں مستند کتاب ہے، یہ میں عام کسی کتاب سے آپ کو بات نہیں بیان کرتا، مستند کتاب سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں انا کنت فی العلیا، انا کنت فی العلیا بنور محمد، انا کنت فی العلیا بنور محمد فی قاب قوسین، یہ ہے تو آپ کے دماغوں سے اونچی بات، فی قاب قوسین اجتماع الاحبہ، جب دو محب آپس میں ملے تو اس وقت غوث اعظم فرماتے میں بھی ساتھ تھا، اس وقت میں بھی ساتھ تھا۔ جب وہ پیچھے ہٹ گیا نا جبریل، تو جہاں کوئی بھی نہیں تھا تو وہاں میرے غوث تھے، مصطفیٰ کریم کے نور کے ساتھ میں بھی تھا،
میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. ہاں میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا قدم مبارک میرے کندھوں کے درمیان رکھا. سبحان اللہ. اسی لیے یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عاشقوں کی شہنشاہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم کے نور کو بنایا تو یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے نور کو بنایا تو آپ فرماتے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو آپ کے نور سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 7 روحوں کو بنایا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 7 روحوں کو بنایا اور فرمایا 5 تو وہ پاجتن کی ذات ہیں. تو ایک فرماتے ہیں غوث اعظم کی روح ہے. فرماتے ہیں یہ غوث اعظم کی روح ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اسی لیے میرے غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے تو جب میرے غوث نے اعلان کیا تو سر کو جھکا دیا. قدمک علی رأسی. پیارے غوث آپ کا قدم دوسرے ولیوں کی گردن پر ہوگا آپ میرے تو سر پر آپ کا قدم آپ کا قدم میرے سر پر ہے. تو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کی مجلس میں میرے غوث اعظم کی بات چلی تو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تم تو غوث اعظم کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں میری گردن پر نہیں. فرمایا میری آنکھوں کی یہ پتلی کے اوپر آپ کا قدم ہے. قدم جو ہے میری آنکھوں کی پتلی پر آپ کا قدم ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مظہر اتم جن کو بنایا وہ غوث اعظم کی ذات ہے. اس کو مظہر اتم میرے مصطفیٰ کریم نے جن کو بنایا اپنا مظہر اتم جس کو بنایا وہ اس کا نام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے آپ علماء کی لہر میں دیکھیں علماء کی قطار میں دیکھیں تو علماء بھی آپ کو شہنشاہ ولایت کہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بیان کر دیتا ہوں. حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے میرے استاد محترم فرماتے ہیں اگر کسی نے ادب والی تفسیر پڑھنی ہو تو وہ تفسیر مظہری پڑھے. تفسیر مظہری پڑھے. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیف المسلول. سیف المسلول اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں اس کائنات میں جتنے بھی ولی ہیں کائنات میں جتنے بھی ولی ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ سے جن کو جو فیض ملنا ہوتا ہے وہ ان کو براہ راست نہیں ملتا. پہلے ایک ہستی کو ملتا ہے پہلے ایک ہستی کو ملتا ہے پھر وہ ہستی درجہ بدرجہ جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ اتنا حصہ وہ ایک ہستی جو ہے وہ آگے تقسیم کرتی ہے. وہ ایک ہستی جو ہے وہ آگے تقسیم کرتی ہے. اس ہستی کا نام ہے کتب الارشاد بالاصالہ.
اس ہستی کا نام ہے قطب الارشاد بالاصالہ. قطب کہتے ہیں وہ جو پور ہوتے ہیں نا چکی کے، تو وہ بیچ میں ایک میخ ہوتی ہے، اس میخ کو قطب کہتے ہیں. قطب کی کئی قسمیں ہیں. کوئی کسی علاقے کا قطب ہوتا ہے، کوئی کسی بستی کا قطب ہوتا ہے، کوئی کسی گاؤں کا قطب ہوتا ہے. تو یہ زمین و آسمان یہ دو پڑ سمجھ لیں، اور ان کو چلانے والا وہ قطب ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت اولیاء، زندہ باد. واہ واہ، بہت اچھے. ارشاد کہتے ہیں رہنما کو، ہدایت دینے والے کو ارشاد کہتے ہیں. اصالہ کہتے ہیں، اصالہ کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر جو شان کا مالک ہو، پیدائشی طور پر جس کو مرتبہ ملا ہو، اسے اصالہ کہتے ہیں. جیسے اصالت کل، جیسے میرے بھائی پڑھ رہے ہیں، اصالہ کہتے ہیں جس کو پیدائشی طور پر کسی سے وہ مرتبہ اس نے حاصل نہیں کیا، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو وہ مرتبہ عطا کرتا ہے. تو قطب الارشاد بالاصالہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہستی ولیوں میں فیض تقسیم کرتی ہے. جو ہستی ولیوں میں، ولیوں کی کئی قسمیں، ولی، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا وغیرہ، یہ ولیوں کی قسمیں. تو فرماتے ہیں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پر اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات تک پہلی امتوں میں کتب کون تھا؟ تو قاضیات مالکی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں پہلی امتوں میں کتب مولا علی مشکل کشا تھے. ابو جی بے زبان فرمایا پہلی امتوں میں جو کتب تھا کتب الارشاد بالاصالہ، جو پہلی امت، پہلے نبیوں کی امتوں میں جتنے بھی ولی ہوئے سب کو فیض دینے والے کون ہیں؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی. علی یار سوچنے والی بات یہ ہے، وہ عاصم بن برقیہ جس کا واقعہ قرآن میں ہے، عاصم بن برقیہ جس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، وہ بھی ولی تھا، وہ ولی تھا. اور اس کو فیض کس نے دیا؟ میرے پیارے علی نے فیض دیا ہے. تو جس کے نوکروں کی اتنی شان ہے، مولا علی کی شان کیا ہے؟ جن کے نوکروں کی یہ شان ہے، جن کے منگتوں کی یہ شان ہے، جن کے سوالیوں کی یہ شان ہے، آقا کی شان کیا ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو فیض دینے والے ہیں، سب ولیوں کو. تو آگے فرمایا علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب آپ کا ظاہری وصال ہوا تو پھر یہ مرتبہ امام حسن کو ملا، پھر یہ مرتبہ امام حسن کو ملا، پھر یہی مرتبہ امام حسین کو ملا، پھر یہی مرتبہ امام زین العابدین کو ملا، پھر یہی مرتبہ امام باقر کو ملا، پھر یہی مرتبہ امام جعفر صادق کو ملا. یہ چلتا چلتا امام عسکری سے آگے یہ میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ پہنچا، میرے غوث اعظم کو یہ مرتبہ اور مقام یہ ملا، یہ مرتبہ. اور کہا کتنی دیر رہے گا یہ مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دیر رہے گا؟ تو علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ
امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک یہ مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پھر یہ مرتبہ ان کی طرف منتقل ہوگا۔ پتہ چلا آپ سب ولیوں کو فیض تقسیم کرنے والے ہیں، اسی لیے میرے غوث نے فرمایا، بہجت الاسرار میں موجود ہے، میرے غوث اعظم نے فرمایا الانسان لہم مشائخ، الانسان لہم مشائخ۔ یہ بڑی بلند بات ہے، یہ آپ کے ذہنوں سے بڑا بات ہے۔ الانسان لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ۔ فرمایا انسانوں میں بھی پیر ہیں، ایسے سمجھے، انسانوں میں بھی پیر ہیں، جنوں میں بھی پیر ہیں، فرشتوں میں بھی پیر ہیں۔ فرمایا انسانوں کے بھی مشائخ ہیں، جنوں کے بھی مشائخ ہیں، فرشتوں کے بھی مشائخ ہیں۔ فرمایا آنا شیخ الکل، فرمایا سارے پیروں کا میں پیر ہوں، سارے پیروں کا میں پیر ہوں، آنا شیخ الکل۔ فرمایا سارے پیروں کا، سارے مشائخ کا شیخ میں ہی ہوں۔ پتہ چلا سب کو فیض دینے والا میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی لیے بہجت الاسرار اٹھائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ہستی کو کون نہیں جانتا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا غوث اعظم مجھے عراق کی بادشاہی عطا کر دو، مجھے عراق کی بادشاہی عطا کر دو۔ تو میرے غوث اعظم نے فرمایا میں نے عراق جو ہے لشہاب الدین عمر سہروردی، میں نے شہاب الدین عمر سہروردی کو دے دیا۔ عراق میں نے شہاب الدین عمر سہروردی کو دے دیا ہے۔ فرمایا آتیتک الہند، میں تجھے ہندوستان کی بادشاہی دیتا ہوں، ہندوستان کی سلطنت تجھے دیتا ہوں۔ پتہ چلا چشتیوں کے مشائخ، چشتیوں کے جو شیخ ہیں ان کو بھی اگر مرتبہ ملا ہے تو میرے غوث کی بارگاہ سے، سہروردیوں کو اگر کوئی مرتبہ ملا ہے، سہروردیوں کے شیخ کو اگر کوئی مرتبہ ملا ہے تو وہ بھی میرے غوث کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب میرے غوث کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا تو کیا بولے؟ کہا یا غوث معظم، نور خدا، مختار نبی، مختار خدا۔ میں عقیدے کی بھی بات کر دیتا ہوں، ہم مصطفیٰ کریم کی ذات کو مختار کہیں تو ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور پہلے سعودیہ میں بھی، مکہ پاک میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی وہ جب وہ صلاۃ التراویح پڑھتے تھے تو آخر میں وتر پڑھتے تو وہ بعد میں جب دعا مانگتے تو آخر میں مختار نبی کہہ کر وہ دعا مانگتے تھے۔ اب آپ انہوں نے چھوڑ دیا، وہ ختم، وہ لفظ چھوڑ دیا۔ لیکن ہم اگر مصطفیٰ کریم کی ذات کو مختار کل کہہ دیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اگر ہم مصطفیٰ کریم کی ذات کو مختار کہیں تو یہ ہم پر فتوے لگاتے ہیں۔ لگاؤ خواجہ معین الدین چشتی، فتویٰ لگاؤ کون پر؟ ان پر فتویٰ لگاؤ۔ وہ کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، نور خدا، مختار نبی، مختار خدا، آپ کو خدا نے بھی مختار بنایا ہے، مصطفیٰ نے بھی آپ کو مختار بنایا ہے،
آپ کو مختار مصطفیٰ کریم نے بھی بنایا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی مختار بنایا. کہا سلطان دو عالم قطب اولا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران زیجت جلالت ارض و سما، یہ زمین و آسمان حیران ہے کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا. یہ زمین بھی حیران ہے، یہ آسمان بھی حیران ہے کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا. لیکن غوث خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سلطان دو عالم قطب اولا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران سے جلالت ارض و سما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ بغداد شریف میں تشریف فرما تھے. ایسے ایک دن نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد ایسے رخ کیا تو وہ مقتدیوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ نے ادھر غور سے دیکھا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا 157 سال کے بعد، 157 سال کے بعد اس طرف ایک مرد درویش پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا بہاء الدین محمد نقش بند. بہاء الدین محمد نقش بند سب کو رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا وہ مرد درویش پیدا ہوگا 157 سال کے بعد پیدا ہوگا، فرمایا اس کو بھی فیض میری بارگاہ سے ملے گا، اس کو بھی فیض میری بارگاہ سے ملے گا. پتا چلا میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کو فیض تقسیم فرمانے والے، سارے ولیوں کو فیض تقسیم کرنے والے ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. میرے محبوب سے یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال بیٹے پیدا فرمائے، لڈو تقسیم کیے بیٹوں کی صورت میں. تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو پورے مہینے میں ربیع ثانی کے نہیں آپ کی ولادت کا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جیلان کے شہر میں کوئی بیٹی پیدا نہیں فرمائی، بیٹے ہی پیدا فرمائے اور 1100 بیٹے پیدا اور 1100 بیٹے، یہ 11ویں 1100 بیٹے پیدا فرمائے اور سب کے سب میرے غوث اعظم کی ولایت کے طفیل اللہ نے سب کو ولی بنایا، اللہ نے سب کو ولی بنایا. پتا چلا میرے غوث اعظم یہ سب ولیوں کو فیض دینے والے، سب ولیوں کو فیض تقسیم کر فرمانے والے. سبحان اللہ. ایک بات میں اور کر دیتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سجدہ فرمایا، یہ ہے نا، آپ نے سجدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک صورت جو ہے وہ ظاہر فرمائی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی. سبحان اللہ. کیا روزہ مبارک، ماں کا دودھ نہیں پیا، سبحان اللہ، ماں کا دودھ جو ہے وہ نہیں پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، جب میں کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں، کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ بھائی کی وہ شعر میں سن کر میں آپ کو یہ بات بتانے لگا. جب اللہ تعالیٰ
کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کون فرماتا ہے؟ کون فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف کون لفظ پر کہہ کر وہ چیز بنا دیتا ہے، تو وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم کو بھی عطا کیا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم کو بھی عطا کیا، وہ جس کو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے غوث نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے وہی لفظ کن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا کیا، وہی لفظ کن جو ہے وہ خالق کائنات نے مجھے بھی عطا کیا۔ بلکہ میں شعر تو نہیں پڑھتا اور میں پڑھ دیتا ہوں، میرے دل میں اچانک یہ شعر آ گیا، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کا شعر جو ہے، جن کے منگتوں کو اللہ کون کا لفظ عطا کر دے، میرے غوث کی شان کیا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شہبازی کرا پروازاں وچ فلک کرم دے زبان میری کن برابر، زبان میری کن برابر، موڑا کم قلم دے افلاطونی ارسطو ورگے میں اگے کسی کم دے حاتم ورگے لکھ کروڑا در باہو تے منگ دے یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ ہے جو کہتے ہیں بے بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لمیاں چیراں بغداد شہر دے ٹکڑے مگساں تے کرسا میرا میرا، اور جس در کے ٹکڑے کھانے والے ان کی یہ شان ہے، میرے غوث کی شان کیا ہو، میرے غوث کی شان کیا ہو۔ سبحان سبحان، میرے غوث کے منگتوں کو اللہ تعالیٰ کون والی صفت عطا کر دیتا ہے، میرے غوث کی شان کیا ہو۔ سبحان سبحان، اسی لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آپ کی ولادت بسعادت کا وقت جب قریب تھا، اس وقت کوئی بلکہ پورے وہ 9 مہینے جو کوئی نبی آ کر بشارت دیتا، کبھی کوئی نبی آ کر بشارت دیتا، تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ آپ آرام فرما رہے تھے، میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے خاک میں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، یعنی چاروں یار جو ہیں وہ میرے محبوب کے ساتھ تھے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا ابا صالح آتیت کل کبنا صالحہ، اے ابو صالح
اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ والدی، وہ میرا بھی بیٹا ہوگا، وہ میرا بھی بیٹا ہوگا، وہ والدی وہ محبوبی وہ محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہوگا۔ وَسَيَكُونُ الشَّانُ لَهُ، اس کی شان بین الاولیاء والاقطاب، ولیوں اور کتبوں کے درمیان ایسے ہوگی جیسے میری شان کشالی بین الانبیاء والرسول، جیسے میری شان نبیوں اور رسولوں کے درمیان ہے، ایسے ہی تیرے اس بیٹے کی شان ولیوں اور کتبوں کے درمیان ہے۔ کتبوں کے درمیان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس ایک بات پیش کر کے میں جانا چاہتا ہوں، میرے غوث اعظم تشریف فرما تھے اور بڑی باتیں ہیں، وہ میرے محبوب نے لعاب دان ڈالا، 7 بار ڈالا، مولا علی نے 6 بار ڈالا، وغیرہ وغیرہ، سبحان اللہ۔ بہجت الاسرار کا ترجمہ شاید میرے پاس تو نہیں ہے، وہ میرے پاس فارسی میں ہے، تو بہجت الاسرار کا ترجمہ جو ہے وہ آ گیا، اب وہ مستند کتاب ہے، علماء سے میں گزارش کروں گا کہ یہ کتاب آپ خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ آپ ایک دن بیٹھے تھے، بیان فرما رہے تھے، ایک مرید کھڑا ہوا، اس نے عرض کی مریدی لا تخف، اس نے عرض کی یا رسول یا غوث اعظم میں بڑا گناہگار ہوں، بہت ہی گناہگار ہوں، تو میرے غوث نے کیا فرمایا؟ فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، سبحان اللہ، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید غم نہ کر، میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے، غم نہ کر، غم نہ کر، میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے۔ اللہ جانے تو میں جانا، اللہ جانے تو میں جانا، مریدی لا تخف، جس کو وہ مرید بول دے بیڑا پار ہے، جس کو مرید وہ بول دینا تو بیڑا پار ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہ بہجت الاسرار میں ہے، فرمایا جو میرے مدرسے کی وہ گلی کے میرے دروازے کے آگے سے گزر گیا، میں اس کی بھی شفاعت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی رحمت اللہ علیہ، آپ میرے غوث کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں، بد صحیح چور صحیح، بد صحیح چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح ہے، وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، ہے تو کریمہ تیرا۔ اللہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي، رب نے مجھے ایسا راز دیا ہے، غوث فرماتے ہیں رب نے مجھے ایسا راز دیا ہے، اگر وہ میں راز ڈال دوں نا پہاڑوں پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ راز میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر وہ راز میں سمندروں دریاؤں پر ڈال دوں تو سمندروں کا پانی خشک ہو جائے، اگر وہی راز میں آگ پر ڈال دوں تو آگ بجھ جائے، اگر وہی راز میں مردوں پر ڈال دوں تو مردے زندہ ہو جائیں۔ فرمایا اے دنیا والوں، یہ جو مہینے ہیں، یہ جو دن ہیں، فرمایا یہ مجھ سے پوچھ کر تبدیل ہوتے ہیں۔ اس نے فرمایا یہ دن اور مہینے جو ہیں یہ مجھ سے پوچھ کر تبدیل ہوتے ہیں۔ پتا چلا میرے غوث کو اللہ نے وہ شان دی ہے، ولیوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی ہے، وہ شان اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کو نہیں دی۔ سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، حیدری، غوثیہ، سبحان اللہ،
میرے غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان سے نوازا ہے کہ ایسی شان کسی ولی کے پاس نہیں ہے. جس نبی کے غلام بے مثل و بے مثال ہیں وہ نبی کیوں نہیں بے مثل و بے مثال؟ جس نبی کے غلام بے مثل و بے مثال ہیں اس نبی کا وہ نبی خود کیوں نہیں بے مثل و بے مثال؟ مثل نہیں ڈھول بڑھتی چپ کر میرے علی اتنے جا نہیں بولنا. رب ذوالجلال ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں جینا اور مرنا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی سنگت دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی عطا فرمائے.